اما بعد قال اللہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، پچھلی جمعہ میں بھی میں نے اسی آیت کریمہ پر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اللہ نے جب اس دین کو پسند کیا ہے تو آپ پر کچھ فرائض بھی ہیں، اللہ کے بھی حقوق آپ پر ہیں، اس دین کے لیے کچھ آپ کو بھی کرنا ہے۔ تو اللہ رحمان الرحیم ہے، کوئی ایسا کام آپ پر نہیں ڈالتا ہے جس سے آپ پریشان ہیں۔ دین اسلام میں 5 وقت نماز فرض ہے، ہر عاقل و ہر بالغ کے لیے 5 وقت نماز فرض ہے۔ اسی طرح رمضان کا روزہ بھی فرض ہے بالغوں پر، اور پورے مہینے کا، یہ نہیں کہ رمضان کا 3 روزہ یا 10 روزہ یا 15 روزہ، بلکہ 30 روزہ آپ پر فرض ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کو زکوٰۃ بھی دینا ہے، دوسری نفلی حفاظت کرے تو اور بھی زیادہ ثواب ہے، لیکن روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، صاحب نصاب ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ بڑی ہی فضیلت، بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی خیر و برکت لے کر آتا ہے، یعنی اتنی خیر و برکت لے کے آتا ہے کہ اس مہینے میں نفل کام کا ثواب، یہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب بعض روایت کے مطابق 70 گنا اور بعض روایت کے مطابق 1000 گنا زیادہ ملے گا، یعنی اتنی اپنے اندر یہ مہینہ برکت لے کے آیا ہے، فضائل لے کے آیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ آپ کو روزے میں وہ بہکائے نہیں، شیطان بہکائے نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں مسلمان زیادہ جھگڑا کرتا ہے، زیادہ وہ کام کرتا ہے جو اسلام میں منع ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر شیطان آ گیا ہے، وہ بند نہیں ہوا ہے۔ بہرکیف اس مہینے میں اللہ جو کہتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا کہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ریان ہے، وہ روز قیامت کھولا جائے گا، اور جب تک ایک روزے دار اس سے پاس نہیں ہو جائیں گے، گزر نہیں جائیں گے، جب تک وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہی روزے دار جو ہم لوگ میں سے ہیں یا ہم میں سے ہیں، یا وہ روزے دار جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے؟ باقاعدہ ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمان کی طرح روزہ رکھنا چاہیے، آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں۔ دیکھیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ نے اس کا اجر مقرر کر دیا ہے۔ نماز کا یہ اجر ہے، حج کا ثواب یہ ہے، زکوٰۃ کا ثواب یہ ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب یہ ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا ثواب یہ ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے جس کا اللہ نے کوئی اجر مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور وہ ہے روزہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں ہوں، یعنی یہ نہیں کہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اور انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ تو ظاہر ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا صلہ اللہ خود ہے، یعنی اللہ اپنی قرب حاصل کروا دے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ سے آپ قریب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا کہ ہم روزے سے رہیں تب۔ وہاں مشہور واقعہ ہے، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے، ایک صاحب سے ایک نوجوان نے پوچھا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، صرف میں کھا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور روزے سے ہیں؟ ہاں، ہم روزے سے ہیں۔ کہا کیسے آپ روزے سے ہیں؟ کہا کہ میرا ہاتھ
بالکل برائیوں سے پاک ہے، یعنی یہ روزے سے۔ میرا پیر بالکل برائیوں سے پاک ہے، یہ روزے سے۔ میرا کان غیبت سننے سے پاک ہے، یہ روزے سے۔ میری زبان غلط بولنے سے پاک ہے، اس لیے یہ روزے سے۔ میرا دل برائی کی طرف آمادہ نہیں ہے، اس لیے یہ روزے سے۔ ہاں، صرف میری زبان روزے سے نہیں ہے جو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے اس نوجوان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم روزے سے ہو یا نہیں ہے؟ وہ نوجوان شرمندہ ہوا اور کہا کہ صرف میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن روزے سے بھی نہیں ہے۔ یعنی روزے کا یہ مطلب ہے کہ ہر برائیوں سے پاک، ہر کمیوں سے پاک، ہر غلطیوں سے پاک، تب انسان کا روزہ ہو۔ لیکن ہم تو اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دانستہ غلطیاں کرتے ہیں، دانستہ برائیاں کرتے ہیں۔ عام دنوں کی بنسبت زیادہ رمضان میں لوگ برائیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، روزہ ایک اہم فریضہ ہے، اس کو روزے کی طرح رکھنا چاہیے، نہ کہ فیشن کی طرح۔ اگر آپ روزے کی طرح رکھیں گے تو پھر آپ کی بھی وہی اہمیت ہو جائے گی جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تھی۔ دوسری اس کی شک یہ ہے، اس ماہ میں آپ زکوٰۃ ادا کریں، جو صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ واجب ہے، نہ دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ زکوٰۃ کا ذکر بالکل قرآن میں موجود ہے، زکوٰۃ آپ کو دینا ہی ہے جو صاحب نصاب ہے، اور بہت زیادہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ بھئی یہ زکوٰۃ یہ دین فطرت کے مطابق ہے، اور ادیان میں جو ان کو دینا ہوتا ہے وہ ان کی آمدنی پر ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے آپ کی جتنی بھی آمدنی اس پر نہیں ہے، بلکہ سال بھر خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، اس کا 2.5% دینا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بار بار میں کہتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ صحیح مقام پر جائے، وہ جو مستحق ہے اس تک پہنچے۔ اسے رمضان میں آپ دیکھیں گے بے پناہ لوگ رسید لے کے گھومنے لگتے ہیں۔ ہم میں اور آپ میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی اس رقم کا آپ مصرف کیا لیں گے، کوئی نہیں پوچھتا کہ اس رقم کا مصرف کیا ہوگا، آپ لے کے کیا کریں گے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے بہت ساری باتیں، زکوٰۃ کے لیے قرآن نے نصاب طے کر دیا ہے کہ کس چیزوں میں لگے گا۔ ہم بہت اطمینان سے مدرسے میں دیتے ہیں زکوٰۃ، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی مولانا لوگ ہوں گے، مدرسے کے مولوی لوگ بھی آتے ہیں لینے کے لیے، بہت اطمینان سے لوگ دیتے بھی رہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیا اس سے معلم کی، استاد کی، مولانا کی تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ اس زکوٰۃ کے پیسے سے عمارت بن سکتی ہے مدرسے کی؟ انہی سے سطح لکھ کے پوچھ لیا جائے۔ تو قرآن نے جو نصاب طے کر لیا زکوٰۃ کا، بس اسی تک دیجیے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں تو نہیں۔ آپ نے ایک بوجھ اپنے پاس اتار دیا، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں جائے۔ بہت کم لوگ ہیں، لیکن کم لوگوں پر نہیں ہوتا ہے، کام کے کتنے لوگ ہیں، اصل تو یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، بار بار میں کہتا ہوں اس بات کو کہ مسلمانوں کے بیچ زکوٰۃ کی رقم برباد ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے برباد ہو رہی ہے۔ مسلمان اگر زکوٰۃ کی رقم کو اکٹھا کر لے سال بھر کا، تو 2 یونیورسٹی کھل جائے گی، بہت بڑی فیکٹری کھل جائے گی۔ مسلمانوں میں جو ابھی بے روزگاری ہے وہ بے روزگاری دور ہو جائے گی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری زکوٰۃ نہیں، آدھی زکوٰۃ کو صرف جمع کر لیں مسلمان، بیت المال بنا کے، تو ایک فیکٹری کھول لیں گے 1 سال میں۔ لیکن مسلمانوں کی زکوٰۃ کی رقم اور قربانی کے چمڑے کی رقم بالکل برباد ہو رہی ہے۔ مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں،
مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اس وقت۔ مسلمان کو چاہیے اس وقت اپنے پے پہ کھڑے ہونے کی تیاری کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں آپ نے کیا تو آپ خانہ بدوش کو دیکھا ہے نا، خانہ بدوش جیسی زندگی گزارنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اور یہ ایسے میں نہیں کر رہا ہوں، میں تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ آج رام نومی کے جلوس میں جو ہنگامہ ہو رہا ہے، 20 سال پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھیے ہم بہت بڑی آفت کو دعوت دے رہے ہیں ہندوستان میں، اپنے آنے والی نسل کے لیے خطرہ تیار کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ بھی اتنی اس سے وہ چونکہ ہم زیادہ سے زیادہ 25% ہیں، 75% وہ ہیں، وہ جلوس لے کے روڈ پر نکلیں گے تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ 20 سال کے بعد وہی منظر سامنے آج جو حال، اگر آج مسلمان اپنے پے پر کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کرے گا تو آنے والے 10 سال میں اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ابھی تو آپ حجاب کے لیے رو رہے ہیں کہ میری بچیاں کیسے اسکول اور کالج جائیں، بغیر حجاب کے جانا پڑے گا۔ اگر آپ کا کوئی اسکول ہوتا، آپ کا کالج ہوتا، آپ کی یونیورسٹی ہوتی تو وہاں یہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ علی گڑھ میں کہاں یہ پابندی ہے؟ جامعہ والوں نے کہاں یہ پابندی لگائی؟ آپ کے شہر میں بھی ویسی یونیورسٹی ہوتی تو وہاں بھی پابندی نہیں ہوتی۔ اس کی تیاری کیجیے۔ جو اچھی قومیں ہوتی ہیں، جو عروج یافتہ قومیں ہوتی ہیں، وہ تیاری پہلے سے کرتی ہیں، اور جو زوال یافتہ قوم ہوتی ہے وہ سامنے کی چیز دیکھتی ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ نہیں۔ اس لیے آپ آنے والے وقت کی تیاری کیجیے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، آپ کے پاس دولت بہت ہے۔ آپ کے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ کروڑ روپیہ دینا ان کے لیے بڑی بات نہیں، وہ دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ برباد ہو رہا ہے۔ ایک شخص اٹھا ابھی ہم لوگ کے سامنے، بھائی علی گڑھ تو پہلے قائم ہو چکا تھا، یونیورسٹی جامعہ پہلے قائم ہو چکی تھی، لیکن یہ مدرسہ شمشدہ پہلے قائم ہو چکا تھا۔ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے بھائی حکیم عبدالحمید اٹھے، ایک آدمی، اور ہمدرد یونیورسٹی کھول لیا انہوں نے۔ آج سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی کی روزی اور روٹی کا ذریعہ وہ ہے، اور عزت کے ساتھ ہے، بے عزتی کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ ہے روزی اور روٹی کا ذریعہ۔ اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کا قربانی کا استعمال وہاں ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پورا نہیں، آدھا بچا کے یہ کام کیجیے۔ محلے کے نوجوان یہ کام شروع کریں تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ چنائے والا آنے والا دور برا سے برا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے پہلے مسجدیں آپ سے چھینی جا رہی تھیں، کچھ مسجدوں کا آپ کے ہاتھ سے لے لیا گیا، کچھ مسمار کر دیا گیا، کچھ پہ مقدمہ کر دیا گیا۔ اب آپ کے اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی سوچیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ کیا ہم لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال تو نہیں کرنا شروع کر دیا ہے؟ اپنا بھی محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ کہیں ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ابھی 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہائی کورٹ کی مسجد سے ایک جمعے کی نماز کے وقت لاؤڈ اسپیکر اتروا دیا جج نے بھیج کے، بڑا واویلا ہوا، پتہ یہ چلا کہ بیجا استعمال ہو رہا تھا۔ یعنی ٹھیک ہے، نماز ہو، نماز کا یہ کوئی بھی مفتی سے یہ فتویٰ لے لے، نماز کی آواز صرف اس کے اندر ہونی چاہیے، اس سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہاں کیا تھا کہ دور تک لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ سمجھایا گورنمنٹ نے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، آخر میں اتار دیا، اور آج تک پھر دوبارہ لگا نہیں۔ تو ہمیں بھی سدھارنا چاہیے کہ ہم لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال نہ کریں۔ ہم ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے، ایک پروگرام میں جو پٹنی میں،
وہ بالکل مشکا ٹولی کے چوشکار پور کے اندر ہے. بہت مختصر سے لوگ تھے، لیکن وہ روڈ تک مائک اس کا لگا ہوا تھا دونوں طرف. اب 12 بجے رات تک اس پر مائک سے پروگرام ہوتا رہا. میں نے بار بار یہ کہا کہ بھائی آپ کے دائیں بائیں مسلمان نہیں ہیں، بیچ میں کچھ مسلمان ہیں، آپ ان کو سنا رہے ہیں یا لوگوں کو سنا رہے ہیں، ان کی نیند خراب ہوگی، پھر یہ فساد کا سبب بنے گا. تو مائک کے بیجا استعمال پر بھی پابندی ہونی چاہیے. لیکن لگائے کون؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے، مسئلہ آ کے پھنستا ہے کہ لگائے کون. اگر ہمارے سلام صاحب جا کے کسی مسجد میں کہہ دیں کہ بھائی مائک صرف نماز کے وقت آپ بجائیے یا اذان کے لیے استعمال کیجیے، باقی وقتوں میں آپ مسجد کے اندر تک آواز رکھیے، تو ان کی سنے گا کون؟ یہ دونگ ہے لیکن پھر بھی ان کی نہیں سنے گا کون؟ اس سے کہ مولانا خود کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ دیکھیے اب یہ ہم اذان پر اور مائک پر پابندی لگا رہے ہیں. چونکہ بعض عالم دین کو ناک سے آگے نظر آتا ہی نہیں ہے، وہ آنے والے دور کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ ہمارے لیے کتنا بد سے بدتر ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں آپ کو سنبھلنا ہوگا، سدھرنا ہوگا. اور ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اب رہبری جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں آنے والی ہے اور وہ انگریزی داں کے ہاتھ میں آنے والی ہے. اس لیے رہبری بہت دن تک مدرسے والوں کے ہاتھ میں رہ چکی ہے، لیکن مسئلہ ہر دن بگڑتا جا رہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جہاں پر مدرسہ ہے وہاں پر آپ دیکھ لیجیے کہ کتنے بچے مسجد میں آتے ہیں، لیکن جہاں پر ہاسٹل ہے، کالج کا ہاسٹل ہے، پھر وہاں پر کی مسجد کو دیکھ لیے کتنے بچے نماز میں آتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انگریزی داں اب زیادہ دین سے قریب ہو رہا ہے، دین کے معاملات کو زیادہ سمجھ رہا ہے. تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مولویوں کا، پیر صاحب کا. اللہ قادر مطلق ہے. ہو سکتا ہے کہ رہبری مولویوں سے اور پیر صاحب سے لے کے انگریزی داں کے ہاتھ میں دے دے، نقشہ ہی نظر آ. اس لیے آپ لوگ اس دن کے لیے تیار رہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اس مہینے کو غنیمت جانیے، ان ایام کو غنیمت جانیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے. اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع نہیں ہوئیے، بلکہ اللہ نے جن احکامات کی پابندی کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے اس پر پابند رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو اس مہینے میں کرنے کے لیے بتایا ہے اس بات کو کیجیے. آخری ایک اور اعلان یہ ہے کہ صاحب فطرہ دینا اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ضروری ہے. فطرے کی رقم پچھلے ہفتے شاید میں نے بتا دیا ہے. مصلح پور ہاٹ اور مینا بازار کو دیکھتے ہوئے وہ جو رقم نکالی گئی ہے وہ 50 روپیہ ہوتی ہے ایک آدمی. آپ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے جلد ادا کر دیجیے تو بہتر ہے. ایسے عید کی نماز سے قبل تک آپ ادا کر سکتے ہیں. وہ ہمارے نہیں